حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ دیر کے لیے آپ حضرات انتہائی اطمینان اور خاموشی کے ساتھ میری بات سماعت کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا اور آپ کی حکومت تقریباً 2 سال پر مشتمل تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے اور تقریباً 10 سالوں تک آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی. آپ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ بنے. تقریباً 12 سال تک آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی. آپ کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ نے تقریباً 4 سال تک حکومت کی. یہ سارے خلیفہ ایک کے بعد ایک مدینہ شریف میں خلافت کرتے رہے، مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے، مگر کسی کے خلاف بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز بلند نہیں کیا، بلکہ حضرت علی کے بعد 6 مہینہ تک آپ کے بڑے بھائی خلیفہ رہے حضرت حسن، اور 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے. اس پورے عرصے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ابو بکر کے خلاف کچھ کہا، نہ عمر و عثمان اور علی کے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ نکالا، نہ بھائی حسن اور حضرت امیر معاویہ کی شکایت کسی سے کی. مگر جب یزید کرسی پر بیٹھا، یزید نے مسلمانوں کی حکومت کی بات ڈور سنبھالی، تو ایسا کیا ہو گیا، ایسی کون سی بات پیش آ گئی کہ حضرت امام حسین کو اپنا خاندان شہید کروانا پڑ گیا؟ تو اس کا جواب آسان اور سیدھا یہ ہے کہ یزید سے پہلے جتنے خلیفہ اور بادشاہ تھے ان سب نے حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق کی تھی. یزید سے پہلے جتنے بھی خلیفہ اور حاکم گزرے تھے ان سب نے شریعت کے سرکل اور دائرے میں رہتے ہوئے اپنی خلافت اور بادشاہت کی تھی.
مگر جب یزید کرسی پر بیٹھا تو یزید ایک ایسا انسان تھا جسے قرآن کے فرمان سے کوئی غرض اور مطلب نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے، حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ان تمام باتوں کو وہ پیٹھ کے پیچھے رکھتا تھا اور اپنی طبیعت اور عقل کی پیدائش کو سب سے آگے رکھتا تھا۔ اس لیے یزید کو جب امام حسین نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے آج کرسی پر بیٹھا ہے، اگر میں نے اس کے سپورٹ کا اعلان کر دیا تو صحیح اسلام مٹ جائے گا اور یزیدی اسلام آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے امام حسین نے مخالفت کی تھی۔ بہرحال آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا۔ آج میری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ کربلا سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا، مقصد کربلا کیا ہے، اور کربلا جو ایک مکمل لیسن ہے، ایک مکمل اسٹوری ہے، تو مورل آف دا اسٹوری اور اس لیسن کا حاصل اور لب لباب ہمیں کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز واقعہ کو سننے کے بعد ہمارے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ یزید ظالم تھا، جس کا جو حق تھا اسے وہ حق نہ دے کر کے اس حق کو غصب کرنے والا تھا، اس حق کو ہڑپنے والا تھا اور غریبوں مسکینوں کو، اپنے ماتحتوں کو ستانے والا تھا، ظلم کرنے والا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ کو بتاؤں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ اے آنے والی نسلوں سنو، اگر تمہارے جگر میں اتنی طاقت ہو کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکو تو حسینی ہونے کا دعویٰ کرنا، ورنہ حسینی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے گاؤں کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، جو انسان روپیہ پیسے کا مالک ہے وہ اپنے پیسے کے دم پر غریبوں کو ستاتا ہے، اپنے پیسے کے دم پر دوسرے کی زمین ہڑپ لیتا ہے، اپنے روپیوں کے دم پر کورٹ کچہری میں جھوٹا کیس کر کے دوسرے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے اور انہیں ستاتا ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ جو انسان کسی عہدے کا مالک ہے، جسے اللہ نے کوئی منصب عطا کیا ہے، تو اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ اپنے قریبیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جس کا حق ہے اس کا حق مار لیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو جس لیول پر ہے، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، ایک ذات والا دوسری ذات والے پر ظلم کر رہا ہے، اور پورے سال تک یہ ظلم کا بازار گرم رہتا ہے، مگر جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو یہی مسلمان آ
ہاتھ میں لاٹھی لے کر کہتا ہے حسین زندہ باد، یا حسین ہم آپ کے ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، کربلا میں جائیں گے خون سے نہائیں گے۔ ارے او نادان مسلمان، جس حسین نے ظلم کے خلاف اپنا خاندان لٹوا دیا، تو پورے سال اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے اور 10 محرم کو کہتا ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے 10 محرم نہیں، پورے مہینے چلاتے رہو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو مگر حسینی نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ، جو نام اپنے آپ کو آپ دے لیں، مگر حسینی کہنے کا حق ظالموں کو نہیں ہے۔ چاہے وہ لنگر بنواتے ہوں، چاہے وہ سب سے زیادہ چندہ دینے والے ہوں، چاہے وہ اپنی دیکھ ریکھ میں پروگرام کروانے والے ہوں، میلاد کی محفل کرانے والے ہوں، اگر وہ لوگ ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہیں اور ظالم کا ہاتھ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس محفل سے وہ حسینی نہیں ہو جائیں گے، وہ چندہ دینے کی وجہ سے حسینی نہیں ہو جائیں گے۔ زبان سے حسینی کہہ لینا بڑا آسان ہے، مزہ تو تب ہے جب کردار بولے کہ یہ حسینی۔ ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا، ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا۔ آپ کو میں ایک حدیث شریف سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہوتا ہے، فقیر کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ غریب تو اسی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، فقیر اور مسکین تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بیسک چیزیں بھی موجود نہ ہوں، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان المفلس من امتی قد یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا الی آخر ھذہ الحدیث۔ اس حدیث کا مفہوم بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں غریب اور فقیر انسان وہ ہے کہ جب وہ دنیا میں تھا نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا پابندی کے ساتھ، مگر یہ سارے نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو گالیاں بھی دیتا، لوگوں کا مال ناجائز طور پر ہڑپ لیتا تھا، کبھی دھمکا کر کے ہڑپتا تھا، کبھی بے وقوف بنا کر کے ہڑپتا تھا، وسفک دم ھذا، اور کبھی اس نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل کر دیا، یا کبھی اس نے کسی پر بغیر کسی جائز وجہ کے ہاتھ اٹھا دیا۔ تو کل قیامت کے دن یہ سارے مظلوم، یہ سارے ستائے ہوئے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پروردگار عالم یہ تیرا بندہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، مگر اے پروردگار عالم اس نے دنیا میں مجھے گالی دی ہے، تو انصاف فرما۔ اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کر کے میرا مال ہڑپا ہے، مجھے دھمکا کر کے میری گاہی کمائی مجھ سے چھین لیا ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر میرا مکان اس نے چھینا، میری زمین اس نے چھینی۔ اے پروردگار عالم دنیا کے حاکموں کے پاس گیا میں، اپنے بھائی لوگوں کے پاس گیا میں، اپنے گاؤں کے مسلمانوں کے پاس گیا میں، مگر جو پنچ تھے
وہ چائے پر بکنے والے لوگ تھے، جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے۔ رات میں ایک خسی کٹ جاتا تھا، ان کا ضمیر بک جایا کرتا تھا۔ اے پروردگار عالم، اس ظالم کے ظلم کی شکایت ہم نے پنچوں کے سامنے بھی کی، مگر ان کا ایمان چائے پر بک گیا۔ اس ظالم کے ظلم کی شکایت ہم نے پردھان اور ضلع پنچایت سدسیہ کے سامنے بھی کی، مگر اس کا ایمان بھی چند کھنکتے سکوں کے سامنے بک گیا۔ اے اللہ، تو احکم الحاکمین ہے، تو انصاف فرمانے والا ہے۔ آج تجھ سے ہم اپنے ظلم کا بدلہ مانگتے ہیں، ہمیں انصاف عطا فرما۔ اللہ رب العزت وہ سارے مظلوم اور ستائے ہوئے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، اس ظالم کو بلایا جائے اور اللہ فرمائے گا فرشتوں سنو، اس ظالم انسان نے جتنی بھی نیکیاں دنیا میں کی ہیں وہ ساری نیکیاں اٹھا کر کے ان ستائے ہوئے لوگوں کو دے دو۔ یہ حدیث شریف میں بیان کر رہا ہوں، حدیث شریف اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ فرمائے گا اس ظالم نے اپنی پوری زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ سب اٹھا کر کے ان مظلوموں اور ستائے ہوئے لوگوں کو دے۔ اگر اس نیکی کو دینے کی وجہ سے ان کا حق پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک، اور اگر پورا نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ اٹھا کر کے اس ظالم کے حصے میں ڈال دیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، کس کڑکتی ٹھنڈک میں وہ بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا، مگر اس کی نیکیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ جس کو ستایا ہے اسے دی جا رہی ہیں۔ 16-17 گھنٹے کا روزہ گرمی کے مہینے میں رکھا، مگر اس روزے پر جتنا ثواب ملا وہ ثواب اس کے اس بھائی کو مل رہا ہے جس کی زمین ہڑپ لیا ہے، جس کا حق مار لیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کا ظلم کا بازار ہمارے مسلم سماج میں گرم ہو اور پھر ہم کہیں کہ ہم حسینی ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا پیغام ہمیں یہ دیا کہ اے مسلمانوں، سر اٹھا کر کے جینا چاہتے ہو تو غلط کے خلاف بولنا سیکھ جاؤ۔ امام حسین نے کیا کیا؟ غلط کے سامنے بولا، یزید بچ گیا، حسین کا خاندان لٹ گیا، مگر جو حسین کبھی بھانپور میں آئے بھی نہیں ان کا نام آج اس سرزمین پر لیا جا رہا ہے، صرف غلط کے خلاف بولنے کی وجہ سے، صرف ظالم کے خلاف بولنے کی وجہ سے۔ یہ پیغام لے کر کے جائیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ دوسرا لیسن اور دوسرا سبق جو ہمیں کربلا کے میدان سے ملتا ہے وہ ہے صبر کا۔ ہمارے آقا حسین مدینہ شریف سے نکل کر کے مکہ گئے مجبوری میں، صبر کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ مکہ شریف سے کوفہ آ رہے تھے، گھیر کر کے کربلا میں روک دیا گیا، صبر کیا، شکایت نہیں کی۔ آنکھوں کے سامنے بھتیجے قاسم کی جوانی خاک اور خون کے بیچ میں تڑپ رہی ہے، مگر آقا حسین نے شکوہ نہیں۔ اپنے جگر کے ٹکڑے علی اکبر کو کٹتے ہوئے دیکھا، آقا حسین نے صبر کیا، شکایت نہیں کی۔ اپنے 6 ماہ کے ننھے بیٹے علی اصغر کو اپنے گود میں تڑپتا ہوا دیکھا، صبر کیا، شکایت نہیں کی۔ اسلامک ہسٹری کی، اسلامی اتہاس کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ امام حسین نے کربلا میں اللہ کی شکایت کی ہو۔ صبر کیا اور شکایت کی، وہ آقا حسین ہیں۔ اب آئیے ہم حسین کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں۔ حسین نے بیٹا کٹ رہا ہے،
صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہم اپنی بات دیکھیں۔ ابھی بیچ میں 15-20 دن پہلے بارش ہوئی ہے نا، 10-15 دن لگاتار۔ جن کے دھان کی فصل ابھی نئی نئی لگی تھی، ان کی زبانوں سے یہ جملہ سننے کو ملا، اے اللہ، فلانا کا کھیت بو دیا گیا تب بارش ہی نہیں ہوئی، اور میرا کل کھیت بویا گیا ہے تب سے بارش ہی ہو رہی ہے، سب برباد ہو جائے گا، تجھ کو میں ہی نظر آتا ہوں۔ یہ ہم مسلمانوں کے جملے ہیں۔ گیہوں کی فصل ہو اور کیسی وہ کوئی وبا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، آگ لگ جائے، تو ہمارے مسلمان عورتیں اور مرد کہتے ہیں اللہ ہمارا ہی کھیت ملا تھا۔ کسی گھر میں لوگ مسلسل بیمار رہنے لگے تو لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارا ہی گھر ملا تھا بیماری دینے کے لیے، ارے اب تو مت برسیے، اب تو ختم کیجئے یہ ساری چیزیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ حسین بیٹا کٹ گیا مگر صبر کیا، اور حسین کے نام پر تلوار چلانے والے دھان کی فصل برباد ہو گئی تو اللہ کی شکایت کر رہے ہیں۔ حسین خود شہید ہو گئے مگر اتہاس کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اللہ کی شکایت اپنی زبان پر لائے ہوں، مگر حسین کا نام لے کر کودنے والے گیہوں کی فصل برباد ہو جاتی ہے تو اللہ کے بارے میں اناپ شناپ بات کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا ہوگا، جو عورتیں اور جو مرد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، محرم کا 10 روزہ بھی رکھ لو، روزے کا ثواب تو ملے گا مگر آپ حسینی نہیں ہو۔ ثواب ملے گا مگر حسینی کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے، کیونکہ جس طرح حسین نے صبر کیا کیا ہی اچھا ہوتا، بارش آتی تب بھی ہم کہتے اے اللہ تیری مرضی ہے، تو نے زندہ کیا ہے، تو نے پیدا کیا ہے تو ہمارا رزق کا انتظام بھی تو ہی فرمائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے لوگو سنو، میں نے جس کو بھی زمین پر بھیجا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ تو جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو کس بات کا ٹینشن لینا؟ اس کا فیصلہ ہے، اس پر راضی ہوئیے۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ارشاد فرماتے ہیں تم کیا ہو؟ اچانک صحابہ کے سامنے یہ سوال، تم کیا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تم مسلمان ہو؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرتے ہیں، نہیں، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ کی طرف سے ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی غم ملتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور اللہ نے ہماری تقدیر جیسی بنائی ہے ہم اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب تم سچے مسلمان ہو۔ تو اب آپ دیکھیں حسین نے صبر کیا، اور ہم بات بات پر شکایت کرتے ہیں تو ہم حسینی عمل کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ کتنا کھلا تضاد ہے، امام حسین ظلم کے خلاف بولتے ہیں، ہم ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، امام حسین صبر کرتے ہیں اور ہم بات بات پر اللہ کی شکایت کرتے ہیں، کتنا ڈیفرنس ہے۔ اور آگے آئیے، کربلا کے میدان میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور ایک وہ جنہوں نے اپنا وعدہ توڑا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کی سرزمین پر تشریف فرما تھے، کوفہ سے تقریباً 53 خط، 1 2 نہیں،
53 خط امام حسین کے پاس گئے اور ان سارے خطوں میں یہ لکھا ہوا تھا، اے حسین کوفہ آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ پر تلوار برسے گی، وہ تلوار ہم اپنے سینے پر کھائیں گے، مگر آپ کو چوٹ پہنچنے نہیں دیں گے۔ ایک وہ لوگ تھے اور ایک وہ لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے اور مکہ سے کربلا آئے۔ انہوں نے بھی کہا، اے حسین اگر شہادت لکھی ہے تو ہمیں منظور ہے، مگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے جانے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کو کربلا میں روکا گیا، آپ سے پہلے پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ مگر ہوا کیا؟ کربلا کی سرزمین پر جب امام حسین کو روکا گیا تو آپ کے ساتھیوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے نبھایا، اور کوفہ والوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے توڑا اور یزیدی فوج میں جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ نبھانے والا حسینی ہے اور وعدہ کر کے وعدہ توڑنے والا یزیدی ہے۔ اب دیکھیں اپنے آپ کو، ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم جب اپنے مسلمان بھائی سے کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو کیا ہم وہ وعدہ پورا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مسلمان بھائی سے 10 لوگوں کے سامنے جب یہ بات کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، کیا ہم اس کا یہ کام کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں؟ شاید 3-4%، 5% مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس وقت وعدہ کریں گے مگر دوسرا اس سے زیادہ پیسہ دے دے گا تو اپنے وعدے کو بھول جائیں گے اور اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ابھی وعدہ کیا، تم مت گھبراؤ، کل صبح میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تمہیں انصاف دلواؤں گا، مگر وہ دوسرا آیا اور ایک گڈی پکڑا دیا کہ تھوڑا یہ نذرانہ قبول کر لیجیے۔ وہ نذرانہ جیب میں رکھیں گے، جب صبح ہوگی تو اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ ہکا بکا رہ جائے گا کہ رات میں تو مجھ سے وعدہ کر رہے تھے اور ابھی کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ وعدہ نبھانے والے حسینی ہیں اور وعدہ توڑنے والے یزیدی ہیں، اور ہم مسلمانوں میں وعدہ نبھانے والے مشکل سے 5% ہیں، مگر 10 محرم کو آسمان میں تلوار لہرانے والے 99% ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر تم وعدہ کر کے وعدہ توڑتے ہو تو تلوار لہرا لینے سے تم حسینی نہیں ہو سکتے ہو، لاٹھیاں دوڑا لینے سے، راتوں میں ڈی جے بجا لینے سے اور بہت بڑا تعزیہ نکال لینے سے تم ہرگز حسینی نہیں ہو سکتے ہو۔ اپنے منہ میں پیٹرول ڈال کر کے آگ بھڑکا لینے سے تم حسینی نہیں ہو سکتے ہو، اگر وعدہ نبھانا تمہارا شیوا نہیں ہے حسینی۔ ہم صرف نام کے حسینی ہیں۔ لاٹھی کھلوا لیجئے، سب سے بڑے حسینی ہیں۔ جھاڑی کھلوا لیجئے، سب سے بڑے حسینی ہے۔ خرافات کروا لیجئے، سب سے بڑے حسینی ہے، مگر حسین کی زندگی کا ایک پیغام بھی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ کس نے کہا ہم حسینی ہیں؟ اس اسٹیج سے بول رہا ہوں، ہم میں سے کوئی حسینی نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی حسینی نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ کی کسی کتاب میں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس اسٹیج پر موجود ہیں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ میری اس بات کی تائید اور تصدیق کریں گے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں شراب کو منہ تک نہیں لگایا تھا۔ تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔
ہسٹری آف اسلام کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی اے ٹو زیڈ، بچپن سے لے کر کے 56 سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے تھے، بچپن سے لے کر کے 56 سال کی ایج تک نہ آپ میں سے کوئی دکھا سکتا ہے، اور ہم سب کو تو معلوم ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو حسین پاک شراب یزید شراب پیتا تھا، اور اس کی جب حکومت آئی تو شراب عام ہو گئی۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ شراب چھوڑ دینا حسینی ہے، اور شراب کو منہ سے لگانا یزیدیت ہے۔ اب ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اب ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج جس گاؤں میں مسلم آبادی زیادہ ہے، خود میرے گاؤں میں بھی مسلم آبادی زیادہ ہے، جس گاؤں میں مسلم آبادی زیادہ ہے اس گاؤں کے مسلم نوجوان 90% نشے کا شکار ہے، 90% نشے کا شکار ہے۔ پہلے کے زمانے میں شراب تھی، اور یہ شراب اور یہ نشے کی چیزیں قرآن میں آپ کو سناتا ہوں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا قرآن کی ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، شراب ناپاکی ہے، نشہ ناپاکی ہے، اور شیطان کا کام ہے، تو تم اسے چھوڑ دو، کامیابی تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، شیطان چاہتا ہے کہ تم نشے کی لت میں پڑ جاؤ، شیطان کی خواہش رہتی ہے کہ مسلمان نشہ کریں، کیونکہ یہ نشہ کریں گے تو اللہ سے دور جائیں گے، یہ نشہ کریں گے تو شریعت سے دور جائیں گے، اور جب یہ شریعت سے دور جائیں گے تو پھر جہنم ان کے لیے تیار ہے، جہنم ان کے لیے تیار ہے، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اب آپ ذرا اپنے سماج کو دیکھیں اور ہم اپنے سماج کو دیکھیں، شراب، بیئر، انرجی ڈرنک کے نام پر نشے والی چیزیں، کیپسولز، ٹیبلٹ ہمارے نوجوانوں میں عام ہو چکا ہے۔ انجیکشن، بلکہ جس سولیشن کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ سٹانے کے کام آتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ بچے اس سے بھی نشہ کرتے ہیں۔ وہ وائٹنر جو مٹانے کے کام آتا ہے، سفیدہ جس کو بولتے ہیں، اس سے بھی ہمارے نوجوان نشہ کرتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ نوجوانوں، میں بھانپور میں ہوں تو بھانپور کی بات کرتا ہوں، اگر یہاں پر نوجوان ایسے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہیں، نشے والی ٹیبلٹس اور کیپسول کھاتے ہیں، حسین نے پوری زندگی نشہ نہیں کیا، یزید کی عادت تھی نشہ کرنا، آپ کس میں سے ہو؟ لگاؤ نعرہ، کہو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں مانتے ہیں، بولو کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو، یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینا ہے، اور آپ جہل مرکب کے شکار ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں مگر آپ کو احساس تک نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کس حق سے آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حسین کے ہیں اور حسین ہمارے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ حق دے دیا
کہ رات میں چرس پیو اور دن میں نعرہ لگاؤ کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کس عالم دین نے یہ فتویٰ دے دیا کہ رات میں نشے کی ٹیبلٹ کھاؤ اور صبح میں تعزیہ کے ساتھ دوڑ دوڑ کر کے کود کود کے نعرہ لگاؤ کربلا دور ہے جانا ضرور ہے اور آپ حسینی ہو جاؤ گے؟ میں نے تو نوجوانوں کو دیکھا ہے 5-5 فیٹ اوپر اوپر کودتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، پانی پیئیں گے خوب کودیں گے، یہ جتانے کے لیے کہ ہم نے خوب نعرہ لگایا۔ یاد رکھو اس کودنے پر آپ کو ایک رتی کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا ہے، ایک رتی کے برابر۔ آج ہمارے نوجوان، ہم لوگ پروگرام سے کبھی 12 بجے کبھی 2 بجے رات میں جاتے ہیں گھر، جس پل پر ہمیں 4-5 لڑکے نظر آتے ہیں، میری زبان سے سب سے پہلے یہی نکلتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہوگا، یہ مسلمان کا بچہ ہوگا۔ آج اگر ہم علماء آپ کو خرافات سے روکتے ہیں، آپ کو برے اعمال سے روکتے ہیں، حسین میں محرم میں جو کام ناجائز ہے اس سے روکتے ہیں، تو آپ کہتے ارے مولانا صاحب آپ نہیں جانتے، اس سے ہمارا دبدبا قائم رہتا ہے، اس سے ہمارا روب بیٹھتا ہے۔ لے کے گئے تھے اس بار تلوار، لے کے گئے تھے تلوار، نہیں لے گئے تھے، کیوں؟ کہاں گیا روب؟ کہاں گیا دبدبا؟ ایک آدیش آیا اور سارا دبدبا پھس ہو گیا۔ جب ہم لوگ منع کرتے ہیں خرافات سے، مجلس سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں اے مولانا صاحب ابھی آپ نئے نئے پڑھ کر کے آئے، آپ کیا جانتے ہیں اس سے ہمارا دبدبا بنا رہتا ہے۔ کہاں گیا دبدبا آپ کا؟ کیوں نہیں لے کے گئے تلوار؟ کیوں نہیں بھالا لے کر کے گئے؟ لے کے جاتے، جب 4 گھنٹہ چوکی میں بیٹھائے جاتے سارا دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے، بس آخری بات میں یہ کہوں گا، وہ زمانہ گیا جب دبدبا تلوار سے قائم ہوتا تھا، وہ زمانہ ختم ہوا جب دبدبا برچھیوں سے قائم ہوتی تھی۔ آج اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ گھر میں سوئے رہو اور دشمن کا بدن کاپتا رہے تو 2 چیزوں کو اپنا لو، ایک ایجوکیشن اور دوسری راجنیتی، ایک شکشا اور دوسری راجنیتی۔ ابھی آپ گھر میں سوئے رہو گے، سامنے والے کا بدن کانپ رہا ہوگا۔ آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں نا، چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر، جہاں مسلمان زیادہ ہے وہاں چائے کی ٹپری زیادہ ہوتی ہے، کتابیں وہاں زیادہ نہیں ملتی ہیں۔ چائے کی ٹپری پر بیٹھ کے بولیں گے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور پوچھ لو کہ ہندوستان کے سنویدھان نے آپ کو کیا حق دیا ہے تو سناٹا۔ اتنے نوجوان بیٹھے ہیں نا، معاف کیجئے گا، 90% نوجوانوں کو، بلکہ 90% مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ہندوستان کے سنویدھان نے ان کو کیا حق دیا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، پڑھو گے تو اپنا حق جانو گے اور راجنیتی میں مضبوط رہو گے تو اپنا حق بڑھ کر کے چھین لو گے۔ کسی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم پر میں شب برات میں تقریر کر چکا ہوں، آج راجنیتی میں دیکھیے ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ دری بچھانا، کرسی سمیٹنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ سیاست آپ جانتے ہیں۔ نتیش کمار کون سا بھالا لے کے میدان میں اترا تھا، جانتے ہیں نا اس کو؟ نائیڈو کون سی برچھی لے کر کے سڑک پر اتر گیا تھا اپنا دبدبا قائم کرنے کے لیے؟ نہیں اترا تھا نا۔ مگر وہ نتیش اور نائیڈو کی یہ اہمیت ہے کہ جس پارٹی کے پاس 240 سانسد ہیں وہ بھی راتوں میں چین سے نہیں سو پا رہے ہیں کہ یہ پلٹ نہ جائیں، وہ نہیں چین سے سو پا رہے کہ یہ پلٹ نہ جائے۔ جیسے یہ پلٹے ہماری گدی چھینے گی اور ہماری جگہ کچھ اور ہوگی۔ وہ بھالا لے کے نہیں گیا تھا۔ نتیش کو اتنا مضبوط کس نے بنایا؟ راجنیتی نے بنایا۔ نائیڈو کو اتنا مضبوط کس نے بنایا؟ راجنیتی نے بنایا۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس راجنیتی کے نام پر
دری بچھانا اور کرسی بچھانا اور مٹھائیاں لے کر کے گھر آنے کے نام کچھ نہیں. فلاں کی ریلی میں جائیں گے دن کا 500 ملے گا, فلاں کی ریلی میں جائیں گے دن کا 500 ملے گا, ہمارے لیے یہی جنت ہے. اس کے بعد اس کی سرکار آئے گی وہ بھی کوٹے گا, اس کی سرکار آئے گی وہ بھی کوٹے گا. بس فرق یہ ہے کوئی سامنے سے مارتا ہے, کوئی پیچھے سے چھڑا بولتا ہے, اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. تو مسلمانوں, صحیح معنوں میں حسینی بننا ہے تو تعلیم حاصل کرو اور راجنیتی میں مضبوط ہو جاؤ. قسم خدا کی جو عزت جا چکی ہے وہ غیر وہ عزت لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے, قدموں میں رکھ دیں گے آپ کو. آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی انسٹاگرام پر مجرے دیکھنے میں برباد کر رہا ہے, وہیں دوسری قوم کا بچہ 4 بجے صبح تک UPSC کی تیاری کر رہا ہے. کہاں ہے ہمارا نوجوان؟ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آپ, دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مگر ہر سال UPSC کا ایگزام ہوتا ہے. کتنے مسلمان کے بچے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اس لیول تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں SDM صحیح نہیں آیا ہے. DM مسلمانوں کو دیکھ کے جلتا ہے. کیوں نہیں دیکھ کے جلے گا بھائی؟ تمہارا بچہ کیوں نہیں DM بن جاتا ہے؟ تمہارا بچہ کیوں نہیں SDM بن جاتا ہے؟ بناؤ نا. جب اپنے لوگ رہیں گے اور جب تعداد زیادہ رہے گی تو ظلم کرنے سے پہلے کوئی SDM بھی سوچے گا کہ نہیں ان کے یہاں کے بچے بھی زیادہ ہیں. بناؤ نا DM, بناؤ نا IPS آفیسر. اگر آپ کے بچے IPS آفیسر بن گئے تو چوکی والا بھی آپ پر ایکشن لینے سے پہلے 10 بار سوچے گا. مگر ہم کرتے نہیں ہیں. انسٹاگرام پہ مجرا دیکھ لیا اور لڑکی بن کے 2-4 ریل بنا لیے, 10-20 ہزار لائک آ گئے, فالوورز بڑھ گئے, کچھ پیسے حرام کے آ گئے, اسی میں خوش ہیں. یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں تھی. سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ نے غالباً 18 سال کی عمر میں آپ اس دین کے لیے شہید ہو گئے, مگر دنیا کا ہر مسلمان جو تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتا ہے وہ سید سالار مسعود غازی کو سلام پیش کرتا ہے. کہاں ہے ہمارے نوجوان؟ نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. نعرہ لگا لینے سے جنتی نہیں ہو جائیں گے, ہاتھ اٹھا کے بول دینے سے جنتی نہیں ہو جائیں گے. معاف کیجئے گا, جنتی ہونے کے لیے اور حسین پاک کا وفادار ہونے کے لیے ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہوگا. نوجوانوں, آپ سے میری گزارش ہے, چھوڑ دو نشے کو. برتھ ڈے کے نام پر, شادی کے نام پر, عقیقہ کے نام پر جو آپ نشے میں دھت رہتے ہو, جس رات آپ نشے میں دھت پڑے رہتے ہو, دوسری قومیں آپ کو مٹانے کے لیے اسی رات میں سازشیں کر رہی ہیں.